بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو میرے اکابر چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولوی شریف حسین مدراسی جو حضرت کے شاگرد تھے، حضرت کے دیوبند تشریف لانے پر ایک برتن میں بڑی عمدہ چائے بنا کر بڑے شوق سے لائے۔ دیکھا تو بیٹھک اشخاص سے بھری ہوئی تھی، سوچتے رہے کہ کس کو دوں اور کس کو نہ دوں۔ آخر یہ سوچ کر کے خاص حضرات کو پلا دیتا ہوں۔ دہلیز پر بیٹھ گئے۔ حضرت نے اشارہ فرمایا، مولوی شریف حسین ایک طرف سے پلانا شروع کر دو۔ وہ پریشان تو ہوئے لیکن تعمیل ارشاد میں داہنے ہاتھ سے تقسیم کرنا شروع کر دی۔ تقریباً 25 آدمی مجمع میں موجود تھے۔ سب نے چائے پی لی تو برتن کھول کر دیکھا تو اس میں اب بھی چائے موجود تھی اور یہ برتن صرف 6 پیالی کا تھا۔ مولوی عبدالسبحان کے ایک دوست مولوی قاسم صاحب کمشنر بنا۔ گوالیار سے ریاست کی جانب سے 3 لاکھ روپیہ کا مطالبہ ہوا۔ ان کے بھائی مولانا فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گنج مراد آباد پہنچے۔ انہوں نے وطن دریافت کیا، عرض کیا دیوبند۔ مولانا نے تعجب کے ساتھ فرمایا، گنگوا حضرت مولانا کی خدمت میں کیوں نہ گئے؟ اتنا لمبا سفر کیوں اختیار کیا؟ انہوں نے عرض کیا ہے کہ حضرت یہاں مجھے عقیدت لائی ہے۔ مولانا نے فرمایا، تم گنگوا ہی جاؤ، تمہاری مشکل کشائی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا پر موقوف ہے۔ چنانچہ واپس ہوئے اور بوسیلہ حضرت حکیم ضیاء الدین حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حکیم صاحب نے سفارش کی تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی قصور نہیں، یہ صاحب مدرسہ عربیہ دیوبند کے مخالف ہیں۔ جو اللہ کا ہے سو قصور وار بھی اللہ پاک کے ہوئے، حق تعالیٰ سے توبہ کریں، بندہ دعا کرے گا۔ چنانچہ ادھر انہوں نے توبہ کی، ادھر مطالبہ سے کمشنر صاحب کی برات ہو گئی۔ ایک مرتبہ 2 اجنبی شخص آئے، سلام و مصافحہ کے بعد بیعت کی تمنا ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا 2 رکعت پڑھو۔ حضرت کے اس ارشاد پر تھوڑی دیر تو دونوں صاحب گردن جھکائے بیٹھے رہے، پھر چپکے سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب دروازہ سے باہر ہو لیے تو حضرت نے فرمایا، دونوں شیعہ تھے، میرا امتحان لینے آئے تھے۔ حاضرین میں سے بعض آدمی اس کی تحقیق کو ان کے پیچھے گئے اور معلوم کیا تو وہ واقعی رافضی تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس زمانے میں براہین لکھ رہا تھا اور ان کا اخبارات میں چرچا ہو رہا تھا، اس وقت تک ان کو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت تھی۔ اس طرف جانے والوں کو پوچھا کرتے تھے کہ حضرت مولانا اچھی طرح ہیں اور دلی سے گنگوا کتنے فاصلے پر ہے، راستہ کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس زمانہ میں حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ کام تو یہ شخص اچھا کر رہا ہے مگر پیر کی ضرورت ہے ورنہ گمراہی کا احتمال ہے۔ اس کے بعد ہی مجدیت، مہدویت و عیسویت کے خیالات ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت منشی رحمت علی جلندری، خلیفہ ارشد حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت ہوئے تھے۔ ان کو جب شیخ کی تلاش ہوئی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ گنگوا جاؤ اور مولوی رشید احمد سے بیعت کرو۔ چنانچہ حضرت منشی صاحب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت ہوئے۔ اسی طرح حضرت حافظ محمد صالح کو جب مرشد کی تلاش ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں اس بزرگ سے بیعت ہوں گا جس کی مجھے خواب میں زیارت ہو۔ چنانچہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ پھرتے پھراتے گنگوا پہنچے اور جاتے ہی پہچان لیا، غالباً ادھر بھی اطلاع ہو چکی تھی۔ درخواست بیعت پر فوراً بیعت کر لیا۔ تصنیف و تالیف: تصفیۃ القلوب، امداد السلوک، ہدایت الشیعہ، زبدۃ المناسک،
لطائف رشیدیہ، فتاوی میلاد و عرس وغیرہ، مع تصدیقات دیگر علماء، رسالہ تراوی، قطوف دانیہ، جمعہ فی القرآ، رادت طفیان، احتیاط الظہر، ہدایت المرتدی، سبیل الرشاد، براہین قاطع، فتاوی رشیدیہ، رسالہ خطوط از نام مولوی قدرت اللہ صاحب۔ وصال 12 جمادی الاول 1323 ہجری کو آپ تہجد کی نماز میں مشغول تھے کہ آپ کے پاؤں کی 2 انگلیوں کے درمیان کسی جانور نے کاٹا۔ آپ کو محویت نماز کے سبب احساس بھی نہ ہوا۔ جب فجر کی نماز کے لیے باہر آئے تو کپڑوں پر خون کی سرخی تھی۔ جلدی کپڑے تبدیل کر کے جماعت کرائی اور جب چارپائی پر جا کر لیٹے تو معلوم ہوا کہ انگلیوں پر خون جمع ہوا ہے۔ خاصا خون نکل چکا تھا، جس کی وجہ سے ضعف و نکاح سے کمزوری و غنودگی طاری رہنے لگی۔ 27 جمادی الاول 1323 ہجری مطابق جولائی 1905 عیسوی آپ کو تپ لرزہ ہوا۔ پاؤں کے زخم کو معمولی سمجھ کر خاص علاج نہ کیا تھا، اب اس جگہ نیلگوں چھالے پڑ گئے۔ یہ بھی خیال ہوا کہ کسی نے سحر نہ کیا ہو۔ ہر طرح کا علاج معالجہ کیا گیا، مگر جو وقت مقدر تھا وہ کب ٹل سکتا تھا۔ اسی زخم کی وجہ سے ورم ہو گیا، جو بڑھتے بڑھتے اوپر کو چڑھتا گیا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو 6 روز سے جمعہ کا انتظار تھا۔ پوچھا کہ آج کیا جمعہ کا دن ہے؟ خدام نے عرض کیا کہ آج تو شنبہ ہے۔ اس کے بعد درمیان میں کئی بار یوم جمعہ کو دریافت کیا، حتیٰ کہ جمعہ کے دن جس روز وصال ہوا صبح کے وقت پھر پوچھا کہ کیا دن ہے، اور جب معلوم ہوا کہ جمعہ ہے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ با اختلاف روایت 8 یا 9 جمادی الثانی 1323 ہجری مطابق 11 اگست 1905 عیسوی کو یوم جمعہ بعد اذان یعنی 12:30 بجے آپ نے دنیا کو الوداع کہا اور 78 سال 7 ماہ 3 یوم کی عمر میں رفیق اعلیٰ کی جانب ہنستے اور مسکراتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔